ہر جاندار مخلوق کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا، اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا، یہاں تک کہ وہ کتا بالکل سیراب ہو گیا۔ جب سیراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ کام بہت پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، اور اس کو جنت میں داخل کر۔ اس کے بعد اسی حدیث کو بخاری شریف میں اس طرح بھی آئی، یہ حدیث آئی کہ ایک شخص پر راستہ چلتے ہوئے پیاس کا غلبہ ہوا، پیاس لگی اس کو، تو اس کو ایک کنواں ملا اور اس نے کنویں میں اتر کر پانی پی لیا۔ پھر جب وہ کنویں میں سے نکلا ہے تو ناگہاں ایک کتے پہ اس کی نظر پڑی جو زبان نکالے ہوئے گلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس آدمی نے دل میں یہ سوچا کہ جیسے پیاس مجھ کو لگی تھی اسی طرح اس کتے کو بھی لگی ہوگی، تو وہ کنویں میں اتر کر اپنے موزے میں پانی بھر کر لایا، پھر کتے کو پلایا، تو اس کا یہ عمل خدا کو پسند آ گیا اور اس کو بخش دیا۔ اب یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہر گیلے جگر میں، یعنی ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے۔ اس روایت میں تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ہے، مگر بخاری شریف کی ایک روایت، دوسری روایت میں اسی قسم کی ایک واقعہ ہے جو اس قسم کا ایک زناکار عورت کا بھی ہے کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ غفر لامرأۃ مؤمسۃ مرت بقلب علی رأسی رقیق یلحظ قال کاد یقتلہ العطش فنزعت خفها فاوثقته خمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك۔ یعنی ایک زناکار عورت کی مغفرت اس طرح ہو گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے پاس زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت اس کو مار ڈالے۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکال کر اس کو اپنے دوپٹے میں باندھ کر کنویں میں سے پانی بھر کر اس کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا اس عورت۔ جب اس کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اجر میں اس عورت کو بخش دیا۔ اس حدیث میں تمام مخلوق پر رحم کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، اور وہ چاہے تو ایک بہت ہی ادنا سے نیک عمل کرنے والے شخص کو اپنے فضل و کرم سے بخش، جو معمولی دکھتے ہیں ہمیں کہ بہت چھوٹے عمل ہیں، اور وہ چاہے تو اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دے گا۔ اور اس کے دربار میں عمل کے وزن اور مقدار کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں خلوص نیت اور اخلاص عمل کی قدر ہے۔ بہت ہی معمولی عمل اگر بندہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ کرے تو وہ رب کریم اس عمل کے ثواب میں بندے کو اپنے رضوان و غفران کی نعمتوں سے سرفراز فرما کر اس کو جنت الفردوس کا مقیم بنا دے۔ تو آج بھی دیکھیں، اگر آپ غور کریں کہ جو لوگ کہیں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کتے کو جو ہے کہ ظلم کرتے ہیں، بیٹھا رہتا ہے، اس کو مار دیتے ہیں، کہیں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کہیں ہمیشہ کے لیے وہ کتا اپاہج ہو جاتا ہے، اور بہت ظلم کرتے ہیں، مطلب وہ چلاتا ہے، بھونکتا ہے، درد ہوتا ہے اس کو۔ تو اب یہ انسان ہے، انسان ہو کر اس کو ترس نہیں آیا کہ کتے کو مار رہے ہیں، روٹی نہیں دے پا رہے تو کتے کو مار رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات اور بھی ذہن نشی کر لیں کہ کتا ہو یا پھر کوئی بھی اس طرح کی مخلوق ہو جو نقصان دہ، اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں اس طرح کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جب جانور نقصان نہ پہنچائے اور صحیح طریقے سے رہے تو ایسے جانور کے ساتھ بھلائی کرے، اس پر رحم کرے تو آپ کو بہت اس کا فائدہ اور اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جو بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ دوسری بات دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا۔ اب سوچئے کہ قید کر کے رکھا ہوا تھا، تو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے اور اس کو آزاد نہ کرنے کی وجہ سے اس عورت کو جو ہے جہنم میں داخل ہونا پڑا۔ تو جہاں پر جانوروں پر احسان اور رحم کرنے پر اجر ہے، وہیں پر جانوروں پر ظلم کرنے پر وعیدیں بھی بہت سخت ہیں، اور جانور جس پر آپ ظلم کر رہے ہیں، ہو نہ ہو جانور آپ پر بھی مسلط کر دیا جائے۔ اس لیے یہ سب جو بظاہر بہت چھوٹے دکھتے ہیں عمل کہ بہت معمولی سے ہیں، انہیں ہلکے میں نہ لیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس پہ حدیثوں میں رہنمائی کی گئی ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ کیا کردار پیش کیا اس کو آپ دیکھیں، اور کتنی ترغیب دلائی کہ ان کے کھانے پینے کا کس طرح خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان سے کام ان کی طاقت سے زیادہ نہ لیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے ایک اچھا دل اور اچھا اخلاق عطا فرمائے۔ یہی زندگی ہے،
اللہ کی تمام مخلوق جو فائدہ مند مخلوق ہیں ان کے ساتھ پیار کیا جائے، ان سے اپنے آپ کو جو ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، یہی بہتر ہے۔